اقرأ باسم ربك الذي خلق. ساری صدیوں پہ جو باری ہے وہ لمحہ ملتا، کاش سرکار دو عالم کا زمانہ ملتا، آپ کے سامنے رکھ دیتا میں سب کچھ لا کر، آپ کے سامنے رکھ دیتا میں سب کچھ لا کر، نصرت دین کے لیے جب بھی اشارہ ملتا، ساری صدیوں پہ جو باری ہے وہ لمحہ ملتا، کاش سرکار دو عالم کا زمانہ ملتا، آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتا، آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتا، آپ کے قدموں کے پیچھے مجھے سجدہ ملتا، ساری صدیوں پہ جو باری ہے وہ لمحہ ملتا، کاش سرکار دو عالم کا زمانہ ملتا، آپ کی طرح بٹھاتا میں اسے شانوں پر، آپ کی طرح بٹھاتا میں اسے شانوں پر، راہ میں آپ کا جب کوئی نواسا ملتا، ساری صدیوں پہ جو باری ہے وہ لمحہ ملتا، کاش سرکار دو عالم کا زمانہ ملتا، حشر تک میری غلامی یوں ہی قائم رہتی، حشر تک میری غلامی یوں ہی قائم رہتی، میری ہر نسل کو فخری یہی ورثہ ملتا، ساری صدیوں پہ جو باری ہے وہ لمحہ ملتا، کاش سرکار دو عالم کا زمانہ ملتا. اقرأ باسم ربك الذي خلق. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے لڑکے تھے؟ جواب: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 لڑکے تھے، عبداللہ، قاسم، ابراہیم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی لڑکیاں تھیں؟ جواب: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 لڑکیاں تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ جواب: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام کیا تھا؟ جواب: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام بی بی آمنہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا کا نام کیا تھا؟ جواب: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کا نام کیا تھا؟
جواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کا نام ابو طالب ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام کیا تھا؟ جواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اقرأ باسم ربك الذي خلق کے ساتھ دعا کرنا۔ نمبر 3، اللہ پاک کی حمد و ثنا سے آغاز کرنا۔ نمبر 4، دعا کی ابتدا اور اختتام پر درود شریف پڑھنا۔ نمبر 5، قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگنا۔ نمبر 6، اللہ پاک کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگنا۔ نمبر 7، پہلے اپنے لیے پھر دوسروں کے لیے دعا کرنا۔ نمبر 8، اللہ پاک سے گناہوں کی بخشش طلب کرنا۔ نمبر 9، نعمتوں پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا۔ نمبر 10، حد درجہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرنا۔ دعا کی قبولیت کے شرائط۔ نمبر 1، اخلاص اور صدق دل سے دعا مانگنا۔ نمبر 2، ناجائز اور گناہ کی چیز نہ مانگنا۔ نمبر 3، حلال روزی کا اہتمام اور تمام حرام چیزوں سے پرہیز کرنا۔ نمبر 4، قبولیت دعا میں جلد بازی نہ کرنا۔ نمبر 5، اللہ پاک پر یقین اور حسن ظن رکھنا۔ نمبر 6، دعا کے وقت دل حاضر ہونا۔ ماشاءاللہ۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، میں آپ لوگوں کے سامنے اردو دعائیں پیش کرنا چاہتا ہوں، بغور سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما، حرام روزی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تیری رضا والی زندگی عطا فرما، اپنے محبوب و مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اگر حیات ہے تو عافیت کے ساتھ عمر دراز عطا فرما، اگر تیری جوار رحمت میں پہنچ گئے ہیں تو ان پر رحم فرما، اپنے قرب خاص میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ جھوٹ بولنے اور غیبت کرنے سے ہماری حفاظت فرما، بغض کینہ اور حسد کرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جھگڑے فتنہ اور فساد سے ہماری حفاظت فرما، قرض اور تنگ دستی سے ہماری حفاظت فرما، اچھے اخلاق کا حامل بنا، نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، حرمین کی مقدس حاضری شرف قبولیت کے ساتھ مقدر فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، جب وفات آئے تو ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر نصیب فرما، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات آسان فرما۔ اے اللہ قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما، قبر کو جنت کا باغ بنا، ہماری قبر کو جہنم کا گڑھا نہ بنا۔ اے اللہ محشر کی ہولناکی میں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے آب کوثر نصیب فرما، بلا حساب و کتاب جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما، جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما، جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین، اساتذہ اور ہم پر احسان کرنے والوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کے مساجد و مدارس، دعوت و تبلیغ کے مراکز اور دین کے تمام شعبوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے جان، مال، دین و ایمان اور عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ قرض داروں کے قرض کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، جو بیمار ہیں ان کو عافیت کے ساتھ مکمل شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو مسلمان بے قصور جھوٹے مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں، جلد از جلد ان کی باعزت رہائی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی ہر طریقے سے مدد فرما، ان کی شہادتوں کو قبول فرما کر ان کے مستقبل کو تابناک اور روشن فرما۔
اے اللہ پوری امت کی جانب سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرما، اور آپ علیہ السلام کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا صدق الله العظيم ما شاء اللہ. اقرأ باسم ربك الذي خلق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا بتاؤں کتنی ہے خوبیاں مدینے میں، کیا بتاؤں کتنی ہے خوبیاں مدینے میں.
کہ کیا بتاؤں کتنی ہے خوبیاں مدینے میں، خار کو بھی چومے ہے، خار کو بھی چومے ہے، تتلیاں مدینے میں، خار کو بھی چومے ہے، تتلیاں مدینے میں۔ آئے جب میرے آقا کہہ رہی تھی یہ مائیں، آئے جب میرے آقا کہہ رہی تھی یہ مائیں، اور آئے جب میرے آقا کہہ رہی تھی یہ مائیں، قتل اب نہیں ہوگی، قتل اب نہیں ہوگی، بیٹیاں مدینے میں، قتل اب نہیں ہوگی، بیٹیاں مدینے میں، کیا بتاؤں کتنی ہے خوبیاں مدینے میں۔ زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی، زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی، کہ زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی، جس ادب سے چلتی ہے، جس ادب سے چلتی ہے، آندھیاں مدینے میں، جس ادب سے چلتی ہے، آندھیاں مدینے میں، کیا بتاؤں کتنی ہے خوبیاں مدینے میں۔ جب بھی ان کے در جاؤں قید ہو کے رہ جاؤں، جب بھی ان کے در جاؤں قید ہو کے رہ جاؤں، کہ جب بھی ان کے در جاؤں قید ہو کے رہ جاؤں، ہے رہائی سے بہتر، ہے رہائی سے بہتر بیڑیاں مدینے میں، ہے رہائی سے بہتر بیڑیاں مدینے میں، کیا بتاؤں کتنی ہے خوبی
خوبیاں مدینے میں کہ کیا بتاؤں کتنی ہے خوبیاں مدینے میں خار کو بھی چومے ہیں خار کو بھی چومے ہیں تتلیاں مدینے میں کیا بتاؤں کتنی ہے خوبیاں مدینے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ صدر ذی وقار، مہمانان اعظام اور عزیز سامعین کرام، تمباکو کی تباہ کاریاں اور ہمارا معاشرہ، اس عنوان پر لب کشائی کی جرات کر رہا ہوں۔ عزیزان ملت، تمباکو انسانی معاشرے کا سم قاتل، تمباکو جس میں انسان کو کمزور بے جان کرنے والی شے، تمباکو خوبصورت چہروں کو بدصورت بنانے کا ضامن، تمباکو پاکیزہ معاشرے کا ایڈز اور تمباکو نوجوان نسل کا کینسر۔ جی ہاں سامعین کرام، تمباکو کا لفظ ہی ایسا دھماکو ہے کہ اس کے ہلاک ہونے میں کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھ لیجئے، بیڑی سگریٹ کا لمبا لمبا کش پینے والے اور کٹل زردہ کو چونے میں ملا کر انگلیوں سے رگڑ رگڑ کر زہر حلال بنا کر کھانے والے کیسی کیسی جان لیوا بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ جان بوجھ کر اس ناپاک اور گندی چیز کو شان سے کھانے والے معاشرے کی تباہی و بربادی کے ذمہ دار ہیں، جنہوں نے قبل از وقت اپنی قبریں کھود ڈالی ہے۔ عالم شباب کا آفتاب بھی نہ دیکھ پائے کہ پیری کے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ خالق کائنات نے حضرت انسان کے بارے میں فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا چہرہ اللہ تعالی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، دیکھیے کیا حسن جمال ہے انسانی وجاہت پر، خوبصورت آنکھیں، ابھرے ہوئے رخسار، چمکیلے دانت۔ ہے افسوس، تمباکو، گٹکا، گانجا، چرس، بھنگ اور بیڑی سگریٹ کے عاشقوں نے احسن تقویم کا ستیہ ناش کر دیا۔ گوشت سے بھری گال چپک گئی، دانتوں کی لمعانی اور چمک ماند پڑ گئی، آنکھیں دھس گئی، چہرہ ناقابل دید ہو گیا۔ کبھی سیب جیسے جو گال تھے وہ چوہارا ہو گئے سوکھ کر، کبھی سیب جیسے جو گال تھے وہ چوہارا ہو گئے سوکھ کر، میری جان تم نہ غم کرو وہ چڑھاؤ تھا یا اثار ہے۔ تمباکو، گٹکا نشہ پیدا کرنے والی چیزیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز کی کثیر مقدار نشہ پیدا کرے اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے۔ جس مقدس گھر میں پیاز اور لہسن کھا کر آنا منع ہے اس کی دہلیز پر بیڑی اور سگریٹ کے آخری کش لیے جاتے ہیں۔ بیڑی، سگریٹ، گٹکا، تمباکو کا استعمال حرام ہے۔ یہ وہ نجاست ہے کہ دوستوں کی محفل میں، خاندان کی مجالس میں اس کے بدبودار دھوئیں تحفظ پیدا کرتے ہیں۔ نہ صرف فضائی آلودگی بلکہ معاشرتی آلودگی کے بھی ذمہ دار ہیں۔ مہلک ترین امراض اس کے دم قدم سے وجود میں آتے ہیں۔ ہاسپٹل اس کے عاشقوں سے آباد ہیں۔ بیڑی سگریٹ کے دھوئیں شریانوں میں خون کے ساتھ ہم سفری کا حق ادا کرتے ہیں۔ تو گٹکے اور تمباکو کے خطرناک ذرات جس میں انسانی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ پھیپھڑوں کا کینسر، سانس کی گٹھن تمباکو کی چوبن سے آراستہ ہوتے ہیں۔ تمباکو اور گٹکانوشی سے جسم انسانی لاغر اور نحیف ہو جاتا ہے۔ زندگی کے حالات سے پنجہ آزمائی کی قوت ختم ہو جاتی ہے۔ مال کا ضیاع ہوتا ہے، وقت برباد، صحت خراب ہوتی ہے، حقوق العباد کے علی رغم فرائض واجبات سے غفلت پیدا ہوتی ہے۔ واضح نشاور اشیاء کا استعمال کرنے والا شخص
خود و معطل کی طرح ذلت و درماندگی کی زندگی گزارتا ہے. اس کا وجود ایک چلتی پھرتی لاش کی طرح ہوتا ہے. جانتے بوجھتے اپنے پیر پر کلاڑی مارنے والے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بربادی کے جنگل میں بسیرا کر کے سو گئے چین سے یہ گھر میں اندھیرا کر کے. سامعین کرام، ایک صحت مند باقاعدہ اور صالح معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ اس معاشرے کا ہر فرد، مرد ہو یا عورت، تندرست و توانا ہو تاکہ پیش آمدہ حالات و مشکلات میں بنیاد مرکوز بن کر ہواؤں کا رخ موڑ دے. اور یاد رکھیے، اسلام مستنگیر مذہب ہے جو صرف نعرے بازی اور ظاہری اور وقتی شور شرابے پر نہیں بلکہ برائی جڑ سے مٹانے پر یقین رکھتا ہے. سگریٹ کے پاکٹ اور شراب کی بوتل پر نوٹ تمبی لگانا نہیں، اصل مصدر منبع پر قفل لگانا چاہتا ہے. اسلام نشہ باز کو میدان میں کھڑا کر کے پٹائی کا حکم دیتا ہے. یہ ایسی نفسیاتی سزا ہے جو معاشرے کی پاکیزگی کی ضامن ہے. وہ ملک منشیات سے کس طرح پاک ہو سکتا ہے؟ یہاں ایک طرف نشاور اشیاء بنانے کا لائسنس دیا جاتا ہے اور دوسری طرف نشہ بازی کے خلاف اشتہارات کا کروڑوں روپیہ صرف کیا جاتا ہے. اقوام عالم کا یہ دوہرا معیار کیوں؟ میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے بیٹے سے دوا لیتے ہیں. سامعین کرام، معاشرہ کے سروے کیجیے. سامنے آئے گی درد بھری داستان ان مظلوم عورتوں کی جن کے شوہر منشیات کے عادی، تمباکو، گٹکا، گانجا، چرس کے شادائی ہیں. پیسہ نہ ملنے پر کمزور بیوی بچوں پر ظلم اٹھاتے، ورنہ چوری ڈکیتی کر کے اپنا حرام شوق پورا کرتے. معاشرے میں بھیانک جرائم انہی نشہ بازوں سے پنپ رہے ہیں. تو ایسے معاشرے پر یہاں اسکول کا ٹیچر بھی تمباکو اور گٹکے کا عاشق ہے، مدرسے کا معلم بھی اس کا شیدائی ہے، مسجد کا امام بھی اس کا فدائی ہے، دارالفتہ کا مفتی بھی اس کی زدنی ہے، شیخ الحدیث بھی اس کا اسیر ہے، قانون کا رکھوالا پولیس والا بھی اس کا دلدادہ ہے، معالج اور مسیحا بھی تمباکو متاثرین میں شامل ہے، معصوم بچوں کا باپ بھی بیڑی سگریٹ کا اسیر ہے. تمباکو ایک لعنت ہے جسم انسانی پر، تمباکو ایک عذاب ہے پاکیزہ معاشرے پر، تمباکو ایک قہر ہے مقدس صالح گاہوں پر، تمباکو دشمن ہے صحت مند معاشرے کا. لہذا جناب من، توبہ کیجیے آج ہی اس ہلاکو خان سے، اپنا رشتہ ناتا توڑ لیجیے اور رحم کیجیے اپنے آپ پر، اپنے اہل و عیال پر، اپنے مال پر، اپنے معاشرے پر. ہم نیک بد حضور کو سمجھائے جاتے ہیں، مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار خدا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اقرأ باسم ربك الذي خلق. ہار کا اپنا یہ مدرسہ، حاضر جبین ہار کا اپنا یہ مدرسہ، دریا رحمتوں کا سمندر علم کا، دامن میں علم و دین کی دولت لیے ہوئے، یعنی ہمارے واسطے جنت لیے ہوئے، دامن میں علم و دین کی دولت لیے ہوئے، یعنی ہمارے واسطے جنت لیے ہوئے. اس دور پر فتن میں ہمارا ہے آسرا، حاضر جبین ہار کا اپنا یہ مدرسہ، دریا رحمتوں کا سمندر علم کا، حاضر جبین ہار کا اپنا یہ مدرسہ. ہم سب ہے پھول اور ہمارا چمن ہے یہ، ہم ہے زمین اور ہمارا گگن ہے یہ، ہم سب ہے پھول اور ہمارا چمن ہے یہ،
ہم ہے زمین اور ہمارا گگن ہے یہ تہذیب کا تہذیب کا یہ چاند ہے ہم اس کی ہے ضیا ہاں زید بن حارثہ اپنا یہ مدرسہ دریا ہے رحمتوں کا سمندر علم کا ہاں زید بن حارثہ اپنا یہ مدرسہ شعبہ دینیات کا نغمہ سناتا ہے اور ناظر قرآن یہ ہم کو سکھاتا ہے شعبہ دینیات کا نغمہ سناتا ہے اور ناظر قرآن یہ ہم کو سکھاتا ہے ہاں بارہ برسوں سے یہی جاری ہے سلسلہ ہاں زید بن حارثہ اپنا یہ مدرسہ دریا رحمتوں کا سمندر علم کا ہاں زید بن حارثہ اپنا یہ مدرسہ شعبہ حفظ قرآن کا بہتر انتظام تجوید و قرات کا ہے اس جگہ نظام شعبہ حفظ قرآن کا بہتر انتظام تجوید و قرات کا ہے اس جگہ نظام ہے علم و دین کا بڑا شفاف آئینہ ہاں زید بن حارثہ اپنا یہ مدرسہ دریا رحمتوں کا سمندر علم کا ہاں زید بن حارثہ اپنا یہ مدرسہ پہلو میں اس کے رہتی ہے پاکیزگی بڑی سائے میں اس کے آتی ہے ایمان میں تازگی پہلو میں اس کے رہتی ہے پاکیزگی بڑی سائے میں اس کے آتی ہے ایمان میں تازگی نظروں میں ہے نظروں میں ہے سبھی کی بڑا اس کا مرتبہ ہاں زید بن حارثہ اپنا یہ مدرسہ دریا رحمتوں کا سمندر علم کا ہاں زید بن حارثہ اپنا یہ مدرسہ جاری ہے جو مدرسہ بڑی کامیابی سے حاجی ریاضبان تھے اپنے مدرسے کے جاری ہے جو مدرسہ بڑی کامیابی سے حاجی ریاضبان تھے اپنے مدرسے کے اللہ اللہ انہیں خلد بری کرنا تو عطا ہاں زید بن حارثہ اپنا یہ مدرسہ دریا رحمتوں کا سمندر علم کا ہاں زید بن حارثہ اپنا یہ مدرسہ شاہد قریش ناظم اعلیٰ بے خطر مولانا کی خصوصی مدرسے پہ ہے نظر شاہد قریش ناظم اعلیٰ بے خطر مولانا کی خصوصی مدرسے پہ ہے نظر پاکیزہ
پاکیزہ سوچ اور ہے طبیعت سے پارسا، ہاں زید بن حارثہ اپنا مدرسہ، دریا رحمتوں کا سمندر علم کا، ہاں زید بن حارثہ اپنا مدرسہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق۔ اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، قرآن پاک میں ان کا تذکرہ فلما قضا زید منہا وطرا جوزنا کہا، سورہ احزاب 22 پارے کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا صلی علی، 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 مرحبا صلی علی۔ ذات سرکار ہے باعث کن فاقا، شمع نور ہدا رحمت بے کرا، شمع نور ہدا رحمت بے کرا، دل برے کبریا نادیے ان سو جا، رہنما نازش کل جہاں، قائد رہنما نازش کل جہاں، سرور گگن زمن رونق ذہن چمن، سرور گگن زمن رونق ذہن چمن، منبع جود و صفا، مرحبا صلی علی، مرحبا صلی علی، مرحبا صلی علی، مرحبا صلی علی۔ جب مرحبا صلی علی کا ذکر آئے تو آپ لوگ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ جب کہ تشریف لائے شہ بحر و بر، وجد میں کہہ پڑے سار شجر و حجر، وجد میں کہہ پڑے سار شجر و حجر، تیری آمد ہوا رقم خیر البشر، تھا ترانہ لبوں پہ یہ شام و سحر، تھا ترانہ لبوں پہ یہ شام و سحر، نازش چرخ و کوہن بولا اے شاہ زمن، نازش چرخ و کوہن بولا اے شاہ زمن، خوب آنا ہے تیرا، مرحبا صلی علی، مرحبا صلی علی، مرحبا صلی علی، مرحبا صلی علی۔ لے کے سرکار کو جب حلیمہ چلی، برق رفتار پھر اونٹنی ہو گئی، برق رفتار پھر اونٹنی ہو گئی، غیب سے طالب یہ صدا آ گئی، تم کو انمول سوغات رحمت ملی، تم کو انمول سوغات رحمت ملی، گود میں شاہ زمن آمنہ بھی
کے لگن گود لے شاہ زمن خوب کرنا ہے جتن سب نے مل جل کر کہا مرحبا صلی اللہ مرحبا صلی اللہ مرحبا صلی اللہ مرحبا صلی اللہ اے ولی وہ سرا باز فیض کرم آمنہ کا دیگر تاجدار حرم آمنہ کا دیگر تاجدار حرم آنکھ ان کی جدائی میں رہتی ہے نم کاش کے روضۂ پاک پر جائے ہم کاش کے روضۂ پاک پر جائے ہم دل میں ہے ان کی لگن دیکھو آقا کا وطن دل میں ہے ان کی لگن دیکھو آقا کا وطن لب پہ جاری ہے صدا مرحبا صلی اللہ 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 السلام علیکم معاشرے علموں کے لیے اقرأ باسم ربك الذي خلق ہر اعتبار سے آپ دیکھ لیے خصوصاً جمعیت علماء کے پلیٹ فارموں سے آپ دیکھ لیجئے اور دیگر تنظیموں کے جانب کے پلیٹ فارم دیکھ لیجئے خدمات کا دائرہ دن بدن جو ہے وسیع ہوتا جا رہا ہے اڑائے کچھ ورق لالا نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے اڑائے کچھ ورق لالا نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری یہ علم والوں کا شہر دل والوں کی بستی مساجد و مدارس کا یہ شہر ہے تقریر کا عنوان یہ ہے میرا مالیگاؤں اس تقریر کو بھی جو ہے رفیق محترم حافظ و قاری جلیس الرحمان ملی صاحب نے تحریر فرمایا ہے الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد صدر علی وقار معزز مہمانان کرام و سامعین مالیگاؤں یہ ہے میرا مالیگاؤں میری امیدوں کا مرکز میری تمناؤں کا محور میرے خوابوں کی حسین تعبیر جی ہاں یہی وہ شہر ہے جسے اہلیان شہر بڑے پیار سے شہر عزیز لکھتے اور کہتے ہیں اس شہر کی مٹی سے ہمیں پیار ہے کہ اس کے ذرے ذرے میں محبت و ایثار کی خوشبو رچی بسی ہے اس کی گلیوں اور گھرانوں سے ہمارا اٹوٹ رشتہ ہے یہ ہے شہر مالیگاؤں جو مردم خیز بھی ہے مردم ساز بھی یہ بے قیمت جوہر بھی ہے دور اندیش جوہری بھی یہ وفادار بھی ہے جفا کوش بھی یہاں اہل علم اپنی علمی جولانیاں دکھلاتے ہیں دبستان علم و فن کے باکمال رجال کے سرچشموں کے سوتے یہیں سے پھوٹتے ہیں یہ سرچشمہ حیات ہے تشنگان علم کے لیے اس شہر کے شاعروں اور ادیبوں نے ملک کے طول و عرض ہی نہیں بلکہ سات سمندر پار اپنے علم و فن کا جوہر دکھلایا ہے جی ہاں سامعین مجھے ایسے شہر سے محبت کیوں نہ ہو جہاں ہر سمت علم و دین کے چشمے بہتے ہوں جہاں مساجد کی کثرت ہے مدارس و مکاتب کا حسین و زرین سلسلہ ہے اذان و توحید کی گونج سے اس شہر کا ہر ذرہ زندگی پاتا ہے صبحنوں کے پیرہن پر شام کے رخسار پر صبحنوں کے پیرہن پر شام کے رخسار پر دوپہر کی حلعتوں پر رات کی دستار پر جب برستا ہے بہشت شہر پر مشک ادا جب برستا ہے بہشت شہر پر مشک ادا پھیلتی ہے بوئے اطہر چادر افطار پر نمازوں سے یہاں کا مسلمان اپنے جبینوں پر حسن حلالی نقش کرتا ہے درس قرآن کے دریا ہر عبادت گاہ میں جاری ہے باکمال خواتین عالمات کی تقاریر و خطابت نے صنف اسلام اصلاح و عمل کا سور پھونک دیا ہے
सामईन मुकर्रम, इस शहर को जिन लोगों ने रश्क कमर और रश्क आईना बनाया, जिन्होंने इसे तहत सुरैया तक पहुंचाया, वो है हमारे असलाफ जानिसार की उलुल अज़्म जमाअत। ये शहर मौलाना अब्दुल्ला का शहर है, ये शहर मौलाना इसहाक का मरहूम मिन्नत है। इसी सरजमीन में पोशीदा है मौलाना अब्दुल हमीद नुअमानी, मौलाना मोहम्मद उस्मान, मौलाना अब्दुल सत्तार जैसे गंज गिरामाया। इसी मिट्टी की आगोश में मदफून है सियासी व समाजी शख्सियात, जिन्होंने अपने खून जिगर से इसे सेंचा, अपने लहू से इसे आज़मत और रिफत अता की, अपने पुख्ता इल्म से इस शहर को हमदोश कुर्तुबा व बगदाद बनाया। हाँ, यही वो शहर है जहाँ सिंफ निस्वा की बैनुल अक़वामी दानिशगाह कायम करके मौलाना मोहम्मद उस्मान ने इस वर्ष खाक को अज़मत देवबंद से आशना कर दिया। यही वो सरजमीन है जिसे शर्फ हासिल है आज़िम रिजाल के मुक़द्दस कदमों को चूमने का। इस गाँव को ये इम्तियाजी शान हासिल है कि यहाँ अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ 3 दिन हुकूमत खिलाफत का झंडा लहराया गया। इसी शहर ने 7 मुजाहिदीन आजादी को सूली पर मुस्कुराते हुए देखा। हाजरीन, आखिर कितने मद्दोजहद से गुजरना पड़ा है मेरे जवां आज़म शहर को। कितने नशे व फराज आए, कितने नशे व फराज आए, कितने नशे व फराज आए, कितने तूफान बरक़बाज से पंजा आजमाई की है मेरे जवां आज़म शहर ने। मगर बम धमाकों से इसे दहशत ज़दा किया गया, फसादात से इसके बाहिम्मत हाथों को शल करने की कोशिश की गई, जेलों में टूसा गया। मगर वाह, हमारा तो यकीन है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सामईन मुकर्रम, मशरिक से मगरिब तक, शिमाल से जुनूब तक लहलाते और खुशबुए इल्म फज़ल बिखेरते हुए ये दीनी व असरी गुलिस्ता आपसे कह रहे हैं, उड़ जाइए एक नए अज़्म दिल जज्म के साथ, ताकि इस शहर को साफ शफाफ बना दीजिए पूरे हिंदुस्तान के लिए, और इस शहर की रही सही जहालत और खजालत को मिटा दीजिए अपने गरम लहू से, बदउनवानी और गंदी सियासत से, मजहबी जज्बात से खिलवाड़ करने वालों को इस शहर से पाक कर दीजिए। ऐ मुसलमान आने मालेगाओ, मसाजिद को आबाद कर दीजिए अपने वजूद मसूद से, मदारिस मकातिब में दाखिल कर दीजिए अपने नौनिहाल आने मिल्लत को, ताकि इस शहर की अजमत रफ्ता बहाल हो जाए, कि इस शहर का बचपन अपनी जवानी से ज्यादा पुरबहार था। अकाबिरीन मिल्लत ने इसकी शान में कसीदे पढ़े, असलाफ ने इसकी अजमत के गुन गाए हैं, मुअक्कर मेहमानों ने इनकी मेहमान नवाजी पर रश्क किया है। अजीजान गिरामी, इसके नाम में गाँव लगा हुआ है, मगर 1000 बड़े शहरों के लिए सरमाया रश्क है। छोटी छोटी पहाड़ियों ने इसे अपनी बाहों में ले रखा है, कुदरत के दस्त फयाज ने इसे सरसब्ज़ शादाब रखा है। कहीं कुशादा सड़कें, कहीं तंग गलियां, हर जगह उर्दू जबान की जलवा तराजिया, हर दुकान का साइन बोर्ड उर्दू में आवेजा, कुर्ता पाजामा टोपी में मलबूस मर्द और बुर्का पोश ख्वातीन, गोया इस्लामी रिवायत का पासदार और मुस्लिम सकाफत का आईनादार है ये शहर मालेगांव। इल्म अदब, शेर सुखन, सिनत सहाफत में मुमताज है ये इल्मी शहर। इनकलाब मुंबई में नंबर शाये हुआ तो मजबूर हुआ ये लिखने पर, इल्म वालों का शहर, दिल वालों की बस्ती। यहाँ कितने चिराग हर बार है, जिनके फैजान से कई चिराग रोशन हुए। इस शहर ने अंग्रेजों को गौहर नायाब बनाया। तालीमी अदारों की कसरत और मुख्तलिफ मकादिब व फिक्र के जामियात ने इस शहर को दूसरा आजमगढ़ बना दिया। मरहूम अकबर मिर्जा ने कहा, इल्म हिकमत की अमी अर्ज़े हुनर मालेगाओ, इल्म हिकमत की अमी अर्ज़े हुनर मालेगाओ, लग गई तुझको तअस्सुब की नजर मालेगाओ। कितना रंगीन सा चेहरा तेरा, कितना रंगीन सा चेहरा तेरा, आज है रुख पे सफीदी का असर मालेगाओ। तूने गुलशन को किया है अपने लहू से शादाब, तूने गुलशन को किया है अपने लहू से शादाब, आंगन तेरा रहा है बेबरगो समर मालेगाओ। वो उजाले न रहे जो थे कल अकबर मिर्जा, वो उजाले न रहे जो थे कल अकबर मिर्जा, हमको प्यारा है मगर अपना शहर मालेगांव। खुदा हाफिज़। माशाअल्लाह, अल्लाह करे जोर बयां और ज्यादा, और कारी जलीस रहमान साहब मिलने के लिए अल्लाह करे जोर कलम और ज्यादा। अभी हमारे दरमियान जो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अल्लाह ताला ने होनहार और दिल और ज़हीन तलबा के दिलचस्प दीनी और इल्मी प्रोग्राम की आखिरी कड़ी मुकालमा
زید احمد، ریاض احمد، شیخ عمران، دانیال، ابو بکر، محمد اوصاف، محمد سلیق، زید شاہد اور امتیاز خان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، آج کا یہ مکالمہ معاشرے کی چند خرابیوں کی اصلاح کی کوشش ہے۔ کچھ حساس موضوعات ہیں جن کو لے کر یہ کردار آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ کچھ مذاق کی بھی باتیں ہیں، لیکن اصل موضوع پر آپ کو غور کرنا ہے اور اس پر عمل کی کوشش کرنا ہے۔ ایک گلی کے نکڑ پر چند حضرات آپس میں بحث کر رہے ہیں۔ عمران بھائی کیا بات ہے، آج سورج مغرب سے نکل آیا؟ کیا ہوا بھائی؟ آج آپ سب نماز میں دکھائی دیے۔ اصل بات یہ ہے کہ آج آفس میں باس نہیں آئے تھے، اس لیے صرف دستخط کر کے آ گیا۔ اب آرام ہی آرام۔ انا للہ، آرام ہی آرام نہیں، حرام ہی حرام۔ یہ تو آپ حرام کام کر رہے ہیں۔ اب رہنے دیجئے، میرا منہ مت کھلوائیے۔ آپ کے کالے کارنامے سے تو سب واقف ہے۔ کیسے آپ ترازو میں سے 2-3 بوٹی ہی غائب کر دیتے ہیں اور تازہ گوشت بول کے گراہک کو 1-2 دن کا باسی گوشت پکڑا دیتے ہیں۔ میں نے ایک چھٹی کیا مار لی، آپ کے پیٹ میں درد ہو گیا۔ ایسا تو آج کل سبھی کرتے ہیں۔ یہ جھگڑا بڑھنے لگتا ہے تو کچھ لوگ چھڑانے کے لیے آگے بڑھتے۔ سب سے پہلے دانیال آتا ہے۔ ارے بھائیو، کیوں ایک دوسرے پر گرم ہو رہے ہو؟ محلے میں شور مچا رکھا ہے، ہم جیسے نیک اور شریف لوگوں کے سکون میں خلل ڈال رہے ہو۔ اوہ آئیے آئیے، آپ تو دودھ سے دھلے ہوئے ہیں، سیدھا جنت سے چلے آ رہے ہیں۔ ہمیں سمجھانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیے۔ چوری کی بجلی آپ استعمال کرتے ہو، اپنی دکان کے خراب پھل فروٹ بھی اچھے بتا کر بیچ ڈالتے ہو۔ ابھی بولنے مت لگا، ورنہ بات نکلیں گی تو پھر دور تلک جائے گی۔ ارے دانیال بھائی، اس شخص کے منہ نہ لگو، لگتا ہے کریلا کھا کر آئے ہیں۔ اچھا بولو بھی تو کڑو کڑو ہی بولتے ہیں۔ اب ایک اور شخص زید کی تائید کرتے ہوئے بولتا ہے۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، محلے میں یہ کسی نہ کسی سے لڑتے ہی رہتے ہیں، اور جس دن یہ نہیں لڑتے اس دن ان کی گھر والی شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، بات ہم تک ہی رکھیے، گھر والوں پر مت جائیے۔ اسی دوران اوصاف بھائی بولتے ہیں۔ ارے بھائیو سنو، لڑائی معاف کرو اور گھر پہ جا کے کھانا کھا کے سو جاؤ۔ ان کو دیکھیے، خود تو اتنا کھا لیا ہے کہ چل بھی نہیں پا رہے ہیں اور ہمیں نصیحت کرنے آئے ہیں۔ میں جا کر حافظ صاحب کو بلا کر لاتا ہوں، جب ہی یہ معاملہ ختم ہوگا۔ امتیاز حافظ صاحب کو لے کر آتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نیک بندو، کیوں آپس میں جھگڑ رہے ہو جبکہ قرآن نے کہا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ مؤمنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ دیکھیے نا حافظ صاحب، یہ لوگ بھائی بھائی ہو کر ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے ہیں۔ کوئی دستخط کر کے پوری پگار دے رہا ہے، کوئی پورا پیسہ دے کر گھٹیا کوالٹی کا مال دے رہا ہے، کوئی ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، کوئی چوری کی بجلی استعمال کر رہا ہے، اور ایک صاحب کو اور صاحب بھائی سے زیادہ کھانا کھانے کا الزام لگا رہے ہیں۔ آپ سب بیٹھ جائیے، انشاءاللہ میں آپ سب کو بھی اور تمام حاضرین کو ان تمام باتوں کے شرعی احکام بتلاؤں گا۔ پہلی بات، کسی مسلمان پر بغیر کسی ثبوت کے الزام لگانا یہ بہتان ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ پاک سے سچی پکی توبہ کرنا اور جس پر الزام لگایا ہے اس سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ دوسری بات، اس طرح مسلمانوں کا آپس میں سر عام جھگڑا کرنا شریعت کی نظر میں سخت ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس سے شیطان خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ اسلام اتحاد و اتفاق کی تعلیم دیتا ہے، اور اس کا حل یہ ہے کہ فوراً مسلمانوں میں صلح کروا دی جائے، نہ یہ کہ کھڑے ہو کر تماشا دیکھا جائے اور تفرقہ پیدا کیا جائے۔ تیسری بات، راستے میں اس طرح جھگڑا کرنا کہ آنے جانے والوں کو تکلیف ہو سخت ناپسندیدہ اور غیر اخلاقی عمل ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے حقوق بتلائے کہ نگاہ نیچی رکھی جائے، کسی کو تکلیف نہ دی جائے، سلام کا جواب دیا جائے، نیکی کا حکم اور برائی سے روکا جائے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ میں آپ سب سے اچھا گمان رکھتا ہوں کہ آپ کچھ غلط کام نہیں کرتے ہوں گے، اس لیے کہ مومن کی شان ہی نہیں کہ وہ کسی کو دھوکہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں۔ پھر بھی حافظ صاحب، جو الزام ان لوگوں نے ایک دوسرے پر لگایا ہے اس کے بارے میں کچھ بتا دیجئے۔ ٹھیک ہے، اوصاف بھائی کہتے ہیں تو اس بارے میں بھی کچھ عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، صرف دستخط کر کے بغیر کام کیے تنخواہ لینا ناجائز اور حرام ہے، چاہے وہ دکان کا ملازم ہو، آفس کا امپلائی ہو، اسکول کا ٹیچر ہو یا مدرسے کا معلم، اور اگر طلبہ کو نہ پڑھائے اور سستی سے وقت گزارے تو یہ ظلم اور علمی خیانت ہے جس پر آخرت میں سخت پکڑ ہوگی۔ نمبر 2، پورا پیسہ لے کر گھٹیا کوالٹی کا مال دینا، ناپ تول میں کمی کرنا، خراب مال کو اچھا بتا کر بیچ دینا، سخت حرام، گناہ کبیرہ اور جہنم کا باعث بننے والا عمل ہے۔ یہ تمام اعمال دھوکہ دہی، خیانت اور ظلم کے زمرے میں آتے ہیں۔ سچا اور دیانتدار اور تاجر اور دکاندار کل قیامت میں انبیاء کرام کے ساتھ رہے گا۔ نمبر 3، چوری کی بجلی استعمال کرنا قانوناً بھی جرم ہے اور شرعی اعتبار سے بھی ناجائز اور حرام ہے، اس سے دوسروں کی حق تلفی ہوتی ہے، اس لیے اس سے توبہ کرے اور اب تک جتنی بجلی استعمال کی ہے اس کی قیمت ادا کرے۔ بس یہیں پر ختم کرتا ہوں، امید ہے آپ سب کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب آپ سب ایک دوسرے سے گلے ملیے اور معافی مانگیے کہ یہی مومن کی شان ہے۔ محترم سامعین اکرام، آپ نے پورا مکالمہ دل کے کانوں سے سنا، جس میں کچھ مزاحیہ باتیں تھیں، لیکن جو قابل عمل باتیں تھیں وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے پر جھوٹا الزام نہیں لگانا چاہیے، آپس میں جھگڑا نہ کرے، راستے پر کھڑے یا بیٹھے رہے تو اس کا حق ادا کرے اور اپنے معاملات کو درست کرے کہ صرف نماز، روزہ وغیرہ ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ ہر وہ کام جو اللہ کے حکم کے مطابق اور سنت طریقے سے کیا جائے وہ بھی عبادت ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ماشاءاللہ، بڑے اچھے انداز میں ان ہونہار ذہین طلبہ نے اپنا مکالمہ پیش کر اقرأ باسم ربك الذي خلق۔ دینی اور علمی پروگرام جو ہے پائے تکمیل تک پہنچا، لہذا میں اب آگے کا جو پروگرام ہے اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اغراض و مقاصد اور سالانہ رپورٹ پیش کرنے کے لیے میں حضرت مولانا حافظ شاہد اختر اشاعتی قریشی صاحب جو اس مدرسے کے ناظم اعلیٰ ہے، جن سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اغراض و مقاصد کے ساتھ ساتھ جو ہے سالانہ رپورٹ بھی پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ سب سے پہلے میں اس رب کائنات کا سب سے زیادہ شکر گزار ہوں جس نے ایسی مجلس، ایسا موقع ہم تمام لوگوں کو فراہم کیا، اور اس کے بعد آج کے اس مجلس کے صدر محترم حاجی عبدالرشید صاحب ٹھیکیدار اور قریش برادری کے ذمہ داران اور اس شہر کے اور جمعیت کے، دونوں جمعیت کے، سلیمانی جمعیت کے بھی، مدنی جمعیت کے بھی تمام ذمہ داران اس محفل میں موجود ہے۔ میں بڑے فخر اور باعث مسرت سمجھتا ہوں ایسی بڑی بڑی ہستیاں ہمارے درمیان میں موجود ہیں، اور سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ ہمارے
आज के मुकर्रिर खुसूसी सानिए तारिक जमील सुफियान इमार साहब का कि हमारी दावत पे हमारे इस महल्ले में और हमारी इस प्रोग्राम में आने के लिए हमारी दरखास्त को कबूल किया। जितने भी लोग आए अल्लाह पाक इनको खूब जज़ाए खैर अता फरमाए। बहरहाल हमारा अपना मदरसा, मुझे रिपोर्ट के लिए 2 मिनट का वक्त दिया गया है। हमारा अपना मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी मैं कुछ बातें बताता चलूं कि 11 से 12 वर्षों से हमारा मदरसा हजरत ज़ैद बिन हारिसा इस महल्ले में, इस कुरैश बिरादरी के इस इलाके के अंदर खामोशी के साथ कुरान करीम की तजवीद के साथ, पारे आम नाज़र तजवीद के साथ अहसनुल कवाइद नूरानी कायदा, इसके जरिए से हम आपके बच्चों को कुरान करीम की तालीम दे रहे हैं। और ये कुरान करीम की तालीम और ये पढ़ने पढ़ाने का जो मामला है, हदीस पाक में आता है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम। इस सरजमीन पे, इस रूह जमीन पे सबसे अच्छा इंसान मेरे नबी ताजदार नबूवत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस सरजमीन पे इस सबसे ज्यादा बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान करीम की सुबह से शाम तक, सूरज के निकलने से सूरज की डूबने तक काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं इस महल्ले के अंदर गूंजती रहती है। इनसे अच्छा इस दुनिया में कोई इंसान, कोई तालिब इल्म नहीं है। माशाअल्लाह, आपके इस महल्ले के अंदर जो तालीम दी जाती है, मैं बिला मुबालगा कह रहा हूं, मालेगांव में 150 से 200 मकातिब है। इस मालेगांव के अंदर माशाअल्लाह मस्जिद और मीनारों और कुरान का, तालीम का, उलमा का शहर है ये। इसके अंदर हमारा ये छोटा सा मदरसा ज़ैद बिन हारिसा, जिसको कोई आज भी इतना जानता नहीं है मालेगांव में। तो जहां भी मालेगांव के अंदर चाहे जमीयत के जिम्न में या तो और दूसरे उलमा जो बड़े उलमा हैं और वो लोग जो प्रोग्रामात कराते हैं, मुसाबकात कराते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़ैद बिन हारिसा मदरसे से तमाम बच्चे शिरकत करते हैं। और मुझे फख्र है मेरे इन असातिज़ा पर, मेरे ये कुरैश बिरादरी के जिम्मेदारों पर, मेरे ये मदरसे के जिम्मेदारों पर मुझे फख्र है कि ये जो हमारे ज़ैद बिन हारिसा के जो तलबा प्रोग्रामात में हिस्सा लेते हैं, चाहे वो नात में हो, चाहे वो कुरान में हो, चाहे वो हदीस में हो, जहां भी हिस्सा लेते हैं, मुझे फख्र है। फिर से कह रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव में ऐसे ऐसे तालिबे इल्म और इस महल्ले में ऐसे ऐसे जवाहिर है कि एक एक नंबर पूरे मालेगांव के मकातिब में लाते हैं। इस साल में एक बच्चा हमारे मदरसे से 120 पारे की फरा में गया, 1 नंबर आया पूरे मालेगांव के अंदर, 1 नंबर। मैं कुरैश बिरादरी से, इस महल्ले के नौजवान से बहुत बड़ी इल्तिजा करता हूँ, दरखास्त करता हूँ, आप लोग आगे आइए। ये मकातिब में क्या हो रहा है इसके अंदर हम ध्यान दीजिए। थोड़ा मौलाना से मिलकर, जिम्मेदारान मदरसे से मिलकर थोड़ा मुलाकात कीजिए। आइए बच्चों से थोड़ा कुरान पढ़ाकर सीखिए, कुरान आपको क्या कह रहा है, कुरान क्या कितना जरूरी है। आज हमारे अंदर वो बेदारी जो माजी जमाने में थी, वो मजा, वो अल्लाह पे यकीन, वो भरोसा आज हमारे अंदर नहीं है। दीन से दिन ब दिन जैसे जैसे करीब कयामत, कुर्बे कयामत हो रहे हैं, वैसे वैसे उम्मत के अंदर से कुरान की मोहब्बत, इश्क नबूवत निकलते जा रही है। मैं आप लोगों से, इस महल्ले के जिम्मेदारान से, कुरैश बिरादरी से मैं दरखास्त करता हूँ कि आप अपने मकतब में इस मस्जिद में ध्यान दीजिए। मौलाना सलमान बिजनौरी
साफ फरमाते हैं, अगर ये मकातिब कायम नहीं किए जाएंगे, अगर ये मदरसे नहीं होंगे, तो मैं यकीनन ये बात मेरी झूठ नहीं होगी, आप 10 से 20 साल के अंदर देखेंगे कि हमारे आने वाली जो नस्लें होंगी वो आगे चल के यहूद और नसारा वाली जिंदगी गुजारेंगी। मैं आप लोगों से दरखास्त करना चाहता हूँ, इस महल्ले के अराकीन मदरसा, अवामी खिदमत वाले हो और कमलपुरे के जितने भी ग्रुप हो, मोती तालाब वाले हो, आइए, ये मौका आपको जिंदगी में बार बार नहीं आएगा। ये नेकियां जाय हो जाएंगी, कल कयामत से पछताने से अच्छा आज पछता लो। इन बच्चों के ऊपर सर पे हाथ रख लो, मदरसे के ताउन में हिस्सा लो, अपने बच्चों को दीन की तालीम दो, उनकी जिंदगी को कुरान की तालीम से उनके दिल व दिमाग को मुनव्वर करो। यही कुरान की वजह से, यही हदीस की वजह से, मेरे नबी की सुन्नतों की वजह से आपके घर के अंदर नूरानी माहौल पैदा होंगे, आपके आने वाले नस्लों के अंदर खैर और बरकत का ये जरिया बनेंगे, आपके आने वाली नस्लों, आपके घरों में ये कुरान के जरिए से बरकत होंगे, आपके ये कुरान के पढ़ने के वजह से आपके खानदान में अच्छे इंसान पैदा होंगे। मैं ज्यादा तूल अपनी बात को ना करते हुए आप लोगों से बड़ी उम्मीद और ये बात कहने को मैं वो कर रहा था कि नहीं, ये महल्लों के लोगों को थोड़ा उजागर करना होगा। ये जिंदगी, असल जिंदगी तो यही है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, असल जिंदगी यही है। मरने के बाद भी ये जिंदगी काम आएंगी, जो लामहदूद जिंदगी है, और यहाँ भी काम आएंगी। और ये मेरी जिंदगी का तजुर्बा शाहिद है। मैंने देखा हूँ जो लोग अपनी मालो जर को, जो लोग अपने वक्त को इन मकातिब और इन मदरसे में इन उलमा लोगों की बात पे लब्बैक कहते हैं, अल्लाह इनकी नस्लों में हाफिज कुरान बा अमल आलिम पैदा करते हैं। ये मैं आपके सामने जो खड़ा हूं ना, आपके सामने जो खड़ा हूं, मेरे वालिद साहब कोई बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, बस उनके अंदर एक अच्छी चीज थी कि उनके उलमा से मोहब्बत थी, उलमा से लगाव था, इन मदरसों वाले से मोहब्बत थी। उसी का नतीजा मैं आपके सामने खड़ा हूं, आपसे बड़े हाथ जोड़ से बोलता हूं कि मदरसे हमारे मकतब की हम लोग क्या करें, फिक्र करें। माशाअल्लाह। और आखिरी बात मैं कह के अपनी बात को खत्म करता हूं। मुकर्रिर साहब भी मुंतजिर है कि मौलाना की बात खत्म हो, इसलिए मैं खत्म कर दे रहा हूं। तो बहरहाल मैं आखिरी बात ये कहता हूं कि जो हजरात भी ये प्रोग्राम की कामयाबी के लिए ताउन किए, वक्त किए, जद्दोजहद किए, फिक्र किए, कोशिश करे, अल्लाह जन्नत में भी आप लोगों की मेहमान नवाजी करे, आप लोगों को भी ऐसे ही इनामात, ऐसे ही जन्नत में अल्लाह ऐसे ही मकामात अता फरमाए। मेरे दोस्तों, आप लोगों से दरखास्त है कि जब भी आप लोगों को बुलाया जाए, बच्चों के वास्ते, मदरसे वास्ते आ जाया करो। अल्लाह आप लोगों को खूब जज़ाए खैर अता फरमाए। और जिन्होंने भी ताउन किया है, वक्त तो नहीं है कि मैं सबका नाम लूं, और नाम नहीं, अल्लाह के सामने काम चलता है। जो लोग ने भी जिस तरीके से इस जलसे में, प्रोग्राम में हिस्सा लिया है, अल्लाह पाक उनकी आने वाली नस्लों में भी हाफिज़ कुरान पैदा फरमाए और नेमुल बदल अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जिम्मेदारान मदरसा अखलाक भाई, कलीम भाई, सऊद वकील साहब, इसी तरीके से हमारा आज के सदर मजलिस हाजी अब्दुल रशीद कुरैशी साहब, इनका इसकारी शाहिद अख्तर इशाती कुरैशी साहब किबला। मुफ्ती अरफाज साहब भी आ जाए। इसी तरीके से एडवोकेट सऊद मसूद साहब, इनका इस्तकबाल। की सआदत हासिल करने वाले तालिब इल्म हाफिज अबू तलहा साहब, इनके वालिद शेख सादिक कुरैशी साहब का इस्तकबाल।
مسجد کے ذمہ داران جمالی صاحب جو ہمارے معزز مہمان ہیں، اسی طریقے سے حاجی عبدالحمید قریشی صاحب، حاجی عبدالحمید جلیس الرحمان صاحب اور مدرسے کے ذمہ داران کے دست مبارک سے ہوگا، تشریف لے آئیں۔ شفیق ممبر صاحب کی جانب سے استقبال ہوگا ہمارے آج کے مقرر خصوصی جناب ابو سفیان عمار صاحب کا۔ اس کے بعد اس عاجز کا نام ہے دو نمبر صاحب، آپ کھڑے رہو اور ایک دو لوگ آپ کے گروپ پہ بلا لیں۔ شیخ صادق قریشی صاحب کا استقبال ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے آج کے جو ناظم اعلیٰ ہیں مولانا شاہد ممبر صاحب، ان کی جانب سے حاجی اخلاق احمد صاحب کا استقبال، حاجی اخلاق احمد صاحب۔ ذمہ داران مدرسے کی طرف سے الطاف ماشاء ذمہ داران مدرسہ کی جانب سے ماسٹر الطاف احمد صاحب کا استقبال۔ ایسے ہو سکتے کلیم لیا ہو گیا۔ اب آخری صورتوں کے کنارے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم۔ اب امسال جو ہے حافظ ابو طالب ابن صادق قریشی صاحب، اس سال زید ابن حسن حضرت زید بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس خوش نصیب طالب علم نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے، آخری صورتوں کی تلاوت فرما کر زمرہ حفاظ میں شامل ہوں گے، اس کے بعد ان کی دستار بندی ہوگی۔ سورة الإخلاص مكية۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ سورة الفلق مكية۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ سورة الناس مكية۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ سورة الفاتحة مكية۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة البقرة مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. دعاء ختم القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا فاكتبنا على التمام وارزقنا عداء للقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد مظهر لطفه ونور عرشه سيدنا محمد وعاله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. صدق الله العظیم. ماشاء اللہ، یہ خوش نصیب طالب علم تھے جنہوں نے امسال جو ہے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی اور ابھی آخری صورتوں کی تلاوت فرما کر زمرہ حفاظ میں شامل ہوئے. اب ان کی دستار بندی ہمارے معظم مہمانان کے دست مبارک سے ہوگی اور میں حافظ محمد معاذ ارکم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جو حفظ قرآن پر نظم پیش کریں. دستار بندی بھی کا سلسلہ بھی چلتا رہے اور نظم بھی جاری رہے. یہ حفظ کی دولت اے حافظ احسان خدائے برتر ہے دنیا میں بڑا اکرام تیرا عقبا میں شراب کوثر ہے. اس حفظ کی خاطر روز و شب قرآن میں تو مشغول رہا. اس حفظ کی خاطر روز و شب قرآن میں تو مشغول رہا. قرآن کی تلاوت کرنا ہی
ہر شام و سحر معمول رہا یہ جبریل امی سے ربط تیرا اے حافظ قرآن خوب رہا جبریل امی سے ربط تیرا اے حافظ قرآن خوب رہا صاف خدا کی نظروں میں واللہ کہ تو محبوب رہا تصدیق کریں گے اب تجھ سے شاموں کی بھی شوقت کم تر ہے یہ حفظ کی دولت اے حافظ احسان خدائے برتر ہے اقرأ باسم ربك الذي خلق معزز مہمانان کے ہاتھوں سے انعام حاصل کر لیں. ابھی ہمارے درمیان شہر فربنی کے مشہور عالم دین حضرت مولانا محمد عثمان ملی صاحب اور ان کے رفقا تشریف لائے ہیں. ہم ان کا جو ہے مدرسے کی جانب سے پرتباک استقبال کرتے ہیں, دلی خیر مقدم کرتے ہیں. ہاں, ایک عدد سائیکل ہے, اس کی چابی دی جا رہی ہے. ایک عدد سائیکل باہر کھڑی ہے, مسجد نہیں لا سکتے, اس لیے اس کی چابی دی جا رہی ہے. مدرسے کی جانب سے لفافہ ہے. صادق رضا ابن مصطفیٰ رضا, محمد فہد ابن محمد صدیق, صفوان احمد عقیل احمد, محمد احمد ابن توصیف احمد, میرے سے لے لینا. محمد زاہد ابن محمد شاہین, امتیاز خان, جاوید خان, اسد خان, امتیاز خان, محمد اوصاف, محمد مرتضیٰ, مصعب سعید ابن شعیب الرحمان, شیخ عمیر, شیخ اجمل. سارے حضرات بیٹھ جائیں, سارے حضرات تشریف رکھیں. ابھی دعا ہوگی, دعا باقی ابھی. مظاہر خان, شفیق خان, مدرسے کے سرپرست و جناب غفران ماسٹر کو تشریف لائے, ان کے دست مبارک سے محمد ظاہر ابن محمد الیاس اور ہمارے آج کے صدر مجلس حاجی عبدالرشید صاحب, ان کے دست مبارک سے مومن عبداللہ ابن محمد, نشکر الناس نشکر اللہ کے پہلے سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ان کی توفیق کے باعث آج کے یہ پروگرام میں منعقد ہوا.
الحمد لله رب العالمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين اللهم صل